صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز و دینی بھائیوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری انتظامیہ کمیٹی کو، جگتیال کے علماء کرام کو، جمعیت الحفاظ کو خوشی ہوتی ہے اضلاع میں تعلقوں میں نیا خون آ رہا ہے، نئے فارغ ہونے والی نسل کچھ انقلابی کام کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی ضرورت کا احساس ہے، اپنے علاقے کا درد ہے کہ یہاں پر مکاتب قائم ہوں، علاقے کا درد ہے یہاں کی مستورات تک علماء کا پیغام پہنچے، انہیں درد ہے کہ نوجوانوں کو کوئی سمت مل جائے، انہیں درد ہے کہ ملکی سطح پر جن اکابر کا فیض قوم کو پہنچ رہا ہے ان کا فیض اور فائدہ ہمارے شہر میں بھی پہنچ جائے۔ واقعی اگر یہ علماء نہ ہوتے اور یہ حفاظ کرام نہ ہوتے، ان کی یہ بے لوث خدمات نہ ہوتی تو ہمیں اپنے بڑوں سے سننے کا بھی موقع نہ ملتا، نہ سلیقے کی بات کبھی اپنی دلوں کے اندر اتارنے کا موقع ہوتا۔ ہمیں ان علماء کا مشکور رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا شب معراج میں، شب برات میں، شب قدر میں کہاں علماء نظر آتے تھے، مخصوص قسم کی رسمیں انجام دی جاتی تھیں اور لوگوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ اب ماشاءاللہ شعور بیدار ہو رہا ہے، عوام بھی سننا چاہتی ہے، علماء بھی کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا کہنا اور سننا ہماری زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جائے، اور محض سننا ہی نہ ہو، محض کہنا اور اٹھنا ہی نہ ہو، اصل منزل تو عمل ہی کرنا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا بولنا کون ایمان والا انکار کر سکتا ہے؟ بہت بڑی باعث برکت چیز ہے، اور جب بھی بولنے کا موقع ملتا ہے اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، نیت کا استحضار رہتا ہے کہ اس کے بعد جو دعا کروں گا قبول ہو جائے گی، استحضار رہتا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکت سے علاقے سے آفات و بلیات کو اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب جب لکھ رہے تھے تو پورے علاقے میں پلیگ کی بیماری پھیل رہی تھی، پورے علاقے میں طاعون کا مرض چل رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی وہ کتاب سے میں فارغ ہوا، اور اس سیرت کی کتاب لکھنے کی برکت سے پروردگار عالم نے علاقے سے طاعون کے مرض کو روک دیا، پلیگ کے مرض کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ایک قصیدہ ہے جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، اور اس پویم کے، اس نظم کے بنانے والے ہیں حضرت سعید بن یوسف بویسری رحمۃ اللہ علیہ۔ نچلا حصہ پورا فالج پڑ گیا تھا،
بستر پر ناکارے پڑے ہوئے رہتے تھے. سوچنے لگے کہ وقت گزارنا ہے، چلو محبوب کے عشق میں کوئی نعت ہی کہہ دوں. علامہ بوئیسری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ کہا، اور وہ نعت لکھنے کے بعد عربی زبان میں آنکھ لگ گئی، جس کا یہ مشہور مصرع ہے: یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ یہ نظم لکھنے کے بعد آنکھ لگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. بوئیسری کیا چاہتے ہو؟ وہ نظم تو ہمیں سناؤ جو تم نے ہماری شان میں بنائی ہے. علامہ بوئیسری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری نظم سنائی. حضور نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا جسم ناکارہ ہے، دعا فرما دیجیے اللہ شفا عطا فرما دے. آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے حالت خواب میں ہی انہیں شفا عطا فرما دیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر بطور ہدیے کی عطا فرما دی. علامہ بوئیسری کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جسم بھی صحت مند ہے اور وہ مبارک چادر کا تحفہ بھی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب نے آ کر، انہوں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک درویش تھے، ایک فقیر تھے، اس زمانے کے ایک اہل دل تھے. انہوں نے کہا بوئیسری وہ نظم تو سناؤ نا جو تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابھی سنایا ہے. علامہ بوئیسری فرماتے ہیں اس نظم کو سوائے میرے اور سوائے میرے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باعث برکت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا کمال ہے جس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرح بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کیا تاکہ دنیا انہیں خدا نہ بنا لے. حضرت حوا کی طرح بغیر ماں کے دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے دنیا میں نہیں بھیجا. صرف اس لیے علماء نے حکمت لکھی ہے تاکہ دنیا والے انہیں خدا نہ بنائیں، انہیں عبدیت کے مقام سے اٹھا کر معبودیت کے مقام تک نہ پہنچائیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، آپ دنیا میں آئے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اعلان کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ بنانا. آپ سجدے کی کیفیت سے قریب کیفیت میں دنیا میں آئے اور ایک مٹھی بھر آپ نے مٹی کو ہاتھ میں لے لیا. سجدے کی کیفیت سے قریب والی کیفیت. بندگی کا اظہار آپ نے زبان سے بھی کیا، بندگی کا اظہار آپ نے حال سے بھی کیا. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں، ایک آپ کا بحیثیت انسان کے دنیا میں آنا اور ایک آپ کا بحیثیت رسول دنیا میں آنا. ایک حضرت آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں آنا اور ایک ہے 40 سال کے بعد نبی بنائے جانے کے ذریعے سے دنیا میں پیش کیا جانا. تو پیدائش کے وقت جو برکت ظاہر ہوئی وہ تمہید ہے، وہ برکت تمہید ہے، بنیاد ہے، شروعات ہے، وہ انقلابات مقدمہ ہے. ان انقلابات کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہونے والے ہیں. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا بعثت کے کام کے لیے، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اس زندگی کا نمونہ بتانے کے لیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو حضرت آدم علیہ السلام سے چمک رہا ہے. حضرت نوح کی کشتی کیسے ڈوبتی تھی جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے جلتے
جبکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے پیٹھ میں تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ابرہہ نے دیکھا تو پیشانی پر نور محمدی سے اتنا متاثر ہوا، ابرہہ اپنے تخت سے اتر گیا، حضرت عبد المطلب کو اوپر تخت پر بٹھایا۔ ابرہہ کسی کو اپنے تخت پر نہیں بٹھاتا تھا، لیکن اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دادا جان کی پیشانی میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد جا رہے تھے، ایک یہودن عورت نے بلایا، عبداللہ میری طرف آؤ، عبداللہ میری طرف آؤ۔ حضرت عبداللہ تو آگے چلے گئے، پھر حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، تنہائی ہوئی، پھر وہ یہودن کے پاس سے آپ گزر رہے تھے تو اس نے منہ نہیں لگایا، تو اب حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے، اب مجھے نہیں بلاتی؟ یا اڑوس پڑوس کی خواتین نے کہا اب اس کو کیوں نہیں بلاتی؟ تو اس یہودن عورت نے کہا کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عبداللہ کی پیشانی میں دیکھ رہی تھی، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے اندر منتقل ہو جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، کنت انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ اللہ مجھے حضرت آدم سے لے کر اپنے والد حضرت عبداللہ تک پاکیزہ پیٹوں سے پاکیزہ پیٹوں میں منتقل کیا ہے، مجھ سے لے کر میرے والد تک، مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کسی مرد و عورت کا رشتہ حرام والا نہیں ہے، کسی مرد و عورت کا رشتہ اس زمانے کے رائج نکاح کے طریقے کے بغیر نہیں ہے۔ اتنی پاکیزہ ہستی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت آمنہ سے کہا گیا جب یہ دنیا میں آئے تو ان کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ سے کہا گیا کہ جب یہ دنیا میں آ جائے تو کہنا اعیذہ بالواحدی من شر کل حاسدی، میں ایک اللہ کی پناہ میں اسے دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والے سے ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جب آپ کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انصاف اللہ نے بچپن سے دیا، آنکھوں پر پہرا اللہ نے بچپن سے رکھا، ان کے ستر پر عصمت اور پہرا اللہ تعالیٰ نے بے شعوری کی عمر سے رکھا، ان کے کانوں پر حرام اور ناجائز موسیقی کے سننے سے پہرا اللہ تعالیٰ نے بچپن سے رکھا، کوئی موسیقی کی آواز اللہ نے پڑھنے نہیں دی۔ وہ حلیمہ سعدیہ کے بچے کہنے لگے چلو محمد چلیں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گانے بجانے کی محفل ہوتی ہے، آج کی رات وہاں گزاری جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بچپن ہے پہنچے، اور جیسے ہی آپ اس مجلس کے قریب گئے آپ کی آنکھ لگ گئی، اتنی غنودگی طاری ہوئی، اتنی غنودگی طاری ہوئی کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب سورج چڑھ چکا تھا اور سورج کی تپش آپ کو لگ رہی تھی اور وہ گانے بجانے کی محفل ختم ہو گئی۔ حضرت آمنہ اور اس زمانے کی عورتیں کہتی ہے کہ حضور کے نچلے حصے سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو فرشتے آپ کے نچلے حصے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بچے حصہ لے رہے، چلو اپنی لنگیاں سروں پر باندھ کر، وہ تو عیب سمجھتے تھے کہ جس کپڑے پر ہم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑا پہن کر ہم کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کریں، یہ تو عقل ماری گئی، جسم سے بھی تو گناہ ہوا۔ لیکن وہ بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے تھے، تو لنگیاں اٹھا کر سروں پہ باندھ کر، میں کوئی گھڑے ہوئے قصے ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں مستند واقعات ذکر کر رہا ہوں۔ تو محمد چلو تم بھی اپنی لنگی سر پر باندھو اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پتھر اٹھا کر ہم بھی رکھ کر آئیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی طاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی طاری کر دی، آپ کا ستر نہ کھل جائے، آپ بے لباس نہ ہو، آپ بے لباس نہ ہو۔ انصاف اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک طرف سے تو اپنے حصے کا دودھ پیا کرتے تھے،
لیکن دوسری طرف سے آپ ہرگز دودھ نہیں پیا کرتے تھے. اور جب تک عبد المطلب، جب تک ابو طالب جن کی آپ پرورش میں تھے، جو آپ کے چچا ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حصہ نہیں دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے کہ جب چچا جان دیں گے تو جب میں لوں گا، اور جب تک چچا جان مجھے نہیں دیں گے تو میں دوسرے چچیرے بھائی کے حصے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اللہ جل جلالہ عمن والو نے ان سے بڑا کوئی علم والا، ان سے بڑا کوئی عقل والا، ان سے بڑا کوئی بہادر، ان سے بڑا کوئی حیا، ان سے بڑا صبر میں، ان سے بڑا کوئی شکر میں، ان سے بڑا کوئی قناعت میں، ان سے بڑا ماں باپ کی خدمت میں، ان سے بڑا اولاد کی تربیت میں، ان سے بڑا جنگی نظام کے ماہر ہونے میں، ان سے بڑا دنیا سے فقیری کا خاتمہ کرنے میں، ان سے بڑا پرامن انقلاب پیدا کرنے میں، اور ان سے بڑا روحانی کمالات میں، ان سے بڑا عملی کمالات میں، ان سے بڑا کوئی راعی، ان سے زیادہ کامیاب شوہر، اور ان سے زیادہ رشتوں کا نبھانے والا، اور ان سے زیادہ دشمنوں کا دل جیتنے والا، ان سے زیادہ انسانیت کو انسانیت سکھلانے والا اللہ جل جلالہ عمن والو نے نہ ہی پیدا کیا ہے، نہ کوئی پیدا ہونے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، اور اس پادری نے آ کر بڑا عجیب سوال کیا. اس پادری نے کہا، حضرت میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی بازو جاگتے ہوئے بیٹھا ہے، اور آپ کو راستہ معلوم کرنا ہے، آپ راستہ کس سے پوچھیں گے؟ سونے والے سے راستہ پوچھیں گے یا بیٹھے ہوئے آدمی سے راستہ پوچھیں گے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سونے والے سے راستہ پوچھوں گا. تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نامعقول جواب ہے، ایسے جواب کی بھی آپ سے کوئی توقع میں کر سکتا ہوں؟ آدمی تو جاگنے والے سے پوچھتا ہے، سونے والے سے نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو سونے والے سے پوچھوں گا، کیونکہ جاگنے والا بھی انتظار کر رہا ہے کہ میں سونے والے کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جاگ رہے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ پر موت طاری ہو گئی، تو گویا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور گویا حضور کا انتقال ہو گیا. تو پادری کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تو حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کسی نبی کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں گیا جب تک کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا. ہاں، اگر ہمارے زمانے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہم انہی کو نبی مانیں گے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں سوائے میری اتباع کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور کوئی راستہ انہیں میری اتباع کے کچھ نہیں تھا. انہوں نے معاملات کا سدھار بتلایا، انہوں نے معاشرت کا سدھار بتلایا. کہاں تک بیان کیا جائے ان کے انصاف کو، کہاں تک. آج تو دنیا اپنے لیے قانون الگ ہے، عوام کے لیے قانون الگ ہے. وہاں فاطمہ بنت قیس نے چوری کر لیا، بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کر لیا. حضرت اسامہ سفارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قیس کی بیٹی فاطمہ نہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. قیس کی بیٹی فاطمہ نہیں بلکہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ انصاف آپ نے زندہ کیا. یہودی نے بغیر مانگے کے قرض دیا، وقت سے پہلے مانگنے کے لیے آ گیا اور بھری محفل میں بدتمیزی کر رہا ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پوری میجورٹی ہے. حضرت عمر نے گلا پکڑ لیا کہ اس کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. عمر ان لصاحب الحق مقالا، اس نے قرض دیا ہے، دو بول بولتا ہے تو مجھے سن لینا چاہیے. مروا بحسن التقاضی، اس سے کہو سلیقے سے مجھ سے مانگے. ومرنی بحسن الادا، اور مجھ سے کہو کہ میں اچھے انداز میں ادا کروں. اس نے کہا مان گئے، بس یہ اللہ کا نبی ہے، مان گئے یہ اللہ کا نبی ہے. جس کو جتنا غصہ دلاؤ اس کی نرمی میں اتنی ترقی ہوتی ہے، اور وہ نہایت غصے کے عالم میں بھی ظلم نہیں کرے گا. وہ نہایت غصے کے عالم میں بھی ظلم نہیں کرے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرض اس یہودی سے لیا تھا اس سے زیادہ اسے واپس کیا ہے. ہمارے آقا نے انصاف دیا. ہمارے آقا نے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہم نے نہیں لڑی ہے، ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار ہم نے نہیں لڑی ہے. کتنے انسانوں کی جان آج تک ان ملکوں میں پیدا ہونے والے بچے معذور ہیں، معذور. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئی اس میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اور جتنے کافر مرے ہیں ان سب کی تعداد 800 سے زیادہ نہیں ہے. اتنا پیسفل ریولیوشن ہے، اتنا پرامن انقلاب ہے کہ جس میں کم سے کم جانیں ضائع ہوئی ہے. یہاں معمولی جنگ میں کتنی جانیں برباد ہو جاتی ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی معصوم پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچے پر حملہ نہ کرنا، وہاں کے درختوں کو نہ جلانا. اور پھر اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اسلامی قانون کے تحت وہ اللہ کی بڑائی کو مان کر رہنے کے لیے تیار ہو تو ایک مسلمان کا جتنا حق ہے کافر کا بھی اتنا ہی حق ہوگا. اور جب تک مسلم گورنمنٹ انہیں سیکورٹی دے گی تو ٹیکس لے گی، اور جب سیکورٹی دینے کے قابل نہیں رہے گی تو پھر ان کا ٹیکس بھی انہیں واپس کر دے گی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی نظام اتنا پیارا ہے، اتنا مؤثر ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا انسانی ضرورت سے قریب ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ایک انگریز نے پڑھا اور اس نے کہا کہ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، تمہارے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عالم ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لا پر اور پھر میدان جنگ کے اسلامی قانون پر کتابیں لکھی ہے. تو اس نے حضرت امام محمد کی کتابوں کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، تمہارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. کوئی ان کے صبر کا اندازہ، کوئی ان کے شکر کا اندازہ. ایک بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، باپ کو ہارٹ آ رہا ہے، ماں شوگر کی مریض ہو رہی ہے، رات کٹتی نہیں ہے، باپ کے آنسو بے ساختہ نکلنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں 2 بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دے دی گئی. یہاں امید سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی طرف آ رہی تھی مدینہ پاک، حبار ابن اسود نے گرا دیا، وقت سے پہلے بچہ بھی ساقط ہوا. اسی زخم میں حضرت زینب دنیا سے چلی گئی. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. 4 بچوں کے جنازے اٹھے 2.5 سال سے کم عمر میں، ایک بچے کا جنازہ اٹھا. ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کیسے آنسو ہیں، تھمتے نہیں ہیں. مہینوں گزر گئے، باپ کے آنسو نہیں تھمتے ہیں. اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے اور ایک روایت 3 بچے 2.5 سال سے کم عمر میں انتقال ہو گیا. اور دنیا کہہ رہی ہے محمد تو دم کٹا رہے گا، محمد تیری نسل نہیں چلے گی. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے تسلی دی کہ دم اور نسل تو اس دشمن کی بانجھ رہے گی، آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی، لڑکوں سے نہیں، لڑکی سے چلے گی، حضرت فاطمہ سے چلے گی،
حضرت فاطمہ کی نسل قیامت تک یقینی ہے، چونکہ حضرت مہدی، حضرت خلیفہ مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ تو جن کی نسل کے ختم ہونے کا تم طعنہ دیتے ہو، ان کی نسل کے قیامت تک رہنے کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنوں نے بے وفائی کی، اپنے شہر سے نکالا گیا، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت مکانا غیرک، وطن سے نکالا گیا، ایک آدمی کو نکالا گیا، پورے خاندان کو نکالا گیا، 2 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ یہ فرماتے ہیں اگر مکہ والے مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بلائے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر مکہ والے خط لکھ رہے ہیں، محمد تم تو بڑے کریم اخلاق والے ہو، ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا، تم غلہ بھیجو نا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ مکرمہ غلہ بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگیوں سے بتلاؤ کہ تم عاشق رسول ہو۔ کوئی جھنڈوں سے بھی کوئی بتلاتا ہے، کوئی ہرے رنگ سے بھی بتلاتا ہے، کوئی پھولوں سے بھی بتلاتا ہے، کوئی سڑکوں کو جام کر کے بتلاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا نہ جامعہ نظامیہ سے کوئی تعلق ہے۔ شہر میں دیکھاؤ، ہر طرف شہر کے اندر 2-3 جگہوں پر کم سے کم بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہیں جامعہ نظامیہ کے فتوے کے۔ ڈی جے کا لگانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پر نمازوں کا قضا کر دینا عشق رسول سے کیا تعلق ہے؟ پورا ملک ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میلاد النبی کا دن کیسے کٹے گا، اور یہ ناچنے والے کہہ رہے ہیں میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آج میرے نبی پیدا ہوئے، کوئی سو نہیں سکتا ہے، آج میرے نبی پیدا ہوئے کسی بچے کو راحت نہیں مل سکتی ہے، آج میرے نبی پیدا ہوئے کسی بیمار کو راحت لے کی سانس نہیں لینے دوں گا، آج میرے نبی پیدا ہوئے سڑکوں پر کوئی پرامن طریقے سے چل نہیں سکتا ہے، آج میرے نبی پیدا ہوئے پورے ملک کا لائن آرڈر الرٹ رہ جائے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے نبی کی پیدائش کا اعلان ان ساری طوفان بدتمیزیوں سے کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے کرسمس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا بڑی عالمی اور علمی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کرسمس ڈے کیسے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور اس کا تذکرہ، ولادت مبارکہ کے فضائل ہم کر لیا کریں تاکہ نبی سے وابستگی میں اضافہ ہو، تو عیسائیوں نے ایسے شروع کیا، اور سال آئے چلو وہی لوگ جمع ہوئے، کچھ میٹھا کھانا ہو جائے، کھانا کھلایا جانے لگا، ارے چلو اب تھوڑی سی دھن اور کوئی رقت پیدا کرنے والی میوزک اور کچھ آنسو بہانے والے گانے سنائے جائیں تاکہ اپنے مذہب سے اور رشتے میں پختگی ہو، اور پھر کچھ آگے دن گزرے تو پھر آج کرسمس ڈے اور اس کی رات میں اتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں کبھی نہیں پی جاتی ہے، اس رات میں جتنی بے حیائی ہوتی ہے پورے سال میں کبھی بے حیائی نہیں ہوتی، اس رات میں جتنا سوشل میڈیا اور جتنا نیٹ ورک اور جتنا گریٹنگ کارڈز کی کمپنیاں اور جتنے دنیا کے بڑے تاجروں کی جیب گرم ہوتی ہے کسی اور دن میں نہیں، اور جتنا اس رات میں شراب کی کمپنیوں کی چاندنی بن جاتی ہے کسی اور رات میں نہیں۔ یہ تو دشمنوں کا کھیلا ہوا کھیل ہے، اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدتمیزی کا سبق دیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بے حیائی کا سبق دے سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ اوباش، کچھ منچلے اور کچھ سفلی جذبات کی تسکین کا سامان حاصل کرنے والے طبقے نے اپنی تفریح تباہ کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اس راستے کو اپنا لیا ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان نہیں عیسائی، آج ساری دنیا میں مسلمان نہیں اور کوئی مذہب والا مذہب پر لڑنا چاہتا ہے، مذہب پر قانون بنانا چاہتا ہے، مذہب پر چلنا نہیں چاہتا ہے، مذہب پر چلنا نہیں ہے، مذہب پر لڑنا ہے بس۔ کون سا مذہب ہے جو خانہ جنگیوں کی دعوت دیتا ہو؟
کون سا مذہب ہے جو نفرتوں کی دعوت دیتا ہو؟ تو میرے عزیزو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد بتلائی ہے، حد بتلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کہاں سے بڑھا دیا بھائی؟ درود شریف پڑھنا تو عبادت ہے، تم نے یہ چھینک کے جواب کے ساتھ کیسے بڑھا دیا؟ یہ تو حضور نے نہیں کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، تو نے بے وقت پڑھا ہے، تو نے بے وقت پڑھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حنیفہ یہ کیا مسئلہ بنایا تم نے کہ اگر کوئی آدمی پہلے قاعدے میں بیٹھا ہو اور وہ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ دے تو اس کے اوپر سجدے سہو تم نے واجب کر دیا، درود شریف پڑھنے پر تم نے سجدے سہو واجب کر دیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں نے درود شریف پڑھنے پر سجدے سہو واجب نہیں کیا، بھول کر پڑھنے پر میں نے سجدے سہو واجب کیا۔ تو نے بے موقع درود شریف کیوں پڑھا ہے؟ تو نے بھول کر درود شریف کیوں پڑھا ہے؟ وہاں پر تو یہ سبق سکھلایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص کو ایک شخص ختنے کی دعوت کے لیے بلانے کو آیا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دعوت پر ہمیں نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ نیا طریقہ تم نے کہاں سے شروع کر دیا؟ جو دعوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، عمر بن عاص ایسی کوئی نئی دعوت میں نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں ابو عبد الرحمن، ان کو بڑی دیر کے بعد اولاد ہوئی، انہوں نے کہا بکروں سے عقیقہ نہیں کروں گا، اونٹ سے عقیقہ کروں گا، اونٹ سے عقیقہ کروں گا، بکروں سے نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی افضل ہے، اگر تمہیں عقیقہ کرنا ہے تو 2 بکروں سے ہی کرو، تمہیں اونٹ سے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگوں اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بناؤ، اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بناؤ۔ حضور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بھی بیٹھتے، اپنی بائیں طرف بھی متوجہ ہو کر بیٹھتے، اپنے سیدھی طرف بھی متوجہ ہو کر بیٹھتے، لیکن تم سیدھی طرف ہی بیٹھنے کو سنت نہ سمجھو اور ایک طریقے کو ہی اپنی طرف سے طے نہ کرو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بدعت ہو جائے گی۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، بدعتی کا اکرام کرنے والا اسلام کے ڈھانے پر مدد کر رہا ہے، اسلام کے ڈھانے پر مدد کر رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا، ایک ایک سنت کو پہنچایا، اور ہمارے نبی کی ہی وہ خلوت اور جلوت کی سنتیں ہیں، وہ صلح اور جنگ کی سنتیں ہیں، جنازے اور شادی کی سنتیں ہیں، جوانی اور بڑھاپے کی سنتیں ہیں، دامادی اور بہو کی زندگی کی سنتیں ہیں، ساس اور سسرے کی زندگی کی سنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کامل نمونہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نکاح ہی نہیں کیا، حضرت عیسیٰ اتریں گے تب نکاح کریں گے، اولاد ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی زندگی محفوظ نہیں اور کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں، اللہ نے انہی کی ایک ایک ادا کو اس لیے محفوظ کیا تاکہ دنیا کے لیے نمونہ اور دنیا کے لیے مثال باقی رہ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کہاں سے لاؤ گے؟ مسلمانوں، ہماری فقیری کی وجہ، ہمارے فائنینشیل بیکورڈ ہونے کی وجہ، ہماری معاشی پسماندگی کی وجہ، ہماری بے روزگاری کی وجہ صرف ایک ہی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا۔ وہاں پر آپ کے صحابہ 100 زبانوں کے جاننے والے، وہاں پر آپ منجنیق کے ماہر، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی زبان بھی بولی، فارسی زبان بھی بولی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں امانت بھی ہے، وفاداری بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، قابلیت بھی ہے، امانت بھی ہے۔
وہاں میدان جنگ میں کوئی خلاف ورزی نہیں. ہمارا بچہ حیدرآباد جاتا ہے, وہاں کمرے کے کرائے اور پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, وہاں جھوٹے اٹینڈنس کے لیے رشوت دے رہا ہے, وہاں کے پڑھانے والے بھی رشوت خور اور پڑھنے والے بھی ماں باپ کو دھوکہ دینے والے. ساری جہالت ہے جو پلائی جا رہی ہے, ساری جہالت ہے کہ جو پی جا رہی ہے. ابو جہل نے حضرت حذیفہ کو روک لیا, کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ پاک جا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں, تم محمد کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آؤ گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. ابو جہل نے چھوڑ دیا. حضرت حذیفہ آئے, بدر کا موقع, مسلمان نہتے, چپل بھی نہیں, اوپر کا کپڑا بھی نہیں. تو پھر حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حذیفہ, جو وعدہ تم نے ابو جہل سے کیا ہے اسے پورا کرو, جو وعدہ تم نے ابو جہل سے کیا ہے اسے پورا کرو. یہاں اگریمنٹ بدل جاتے ہیں, 1 لاکھ پر 1.25 لاکھ ملنے لگ جائے, زبان بدل جاتی ہے. یہ مسلمان ہے. یہاں پڑوسی کی زمین کی قیمت بڑھ جائے تو پھر یہاں ارادے اور نیتیں ناپاک ہو جاتی ہیں. وہاں میدان جنگ میں یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اسود رائی اپنی بکریاں چراتے ہوئے گزرنے لگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ تو آپ کیا دعوت دیتے ہیں, ذرا سنائیے نا. آپ نے دعوت دی, مسلمان ہو گیا. آپ جن یہودیوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں نا انہی کی بکریاں ہیں, یہ بکریوں کو استعمال کر لیا جائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اسود, نہیں اسود, تم نے بکریوں کے چرانے کا وعدہ, چرانے کا معاہدہ ان یہودیوں سے کیا ہے. چرانے اور خیانت کرنے کی تمہیں ہم اجازت نہیں دیں گے, خیانت کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. لوگ کہتے ہیں مول صاحب جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے چلے گا, فون پر یہاں پر ہوں وہاں پر ہوں, جھوٹ کی انتہا. جس کو بولا جا رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے, جو بول رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے, لیکن سب جھوٹ اور رشوت پر راضی ہو چکے ہیں. یہ دودھ میں پانی ملا کر, وہ پیٹرول کے میٹر میں دھوکہ دہی دے کر, اور یہاں پر یہ جھاڑو مارنے والا رشوتیں لے کر, وہ سبزی بیچنے والا دوائی ڈال کر, اور وہ کسان گندگیاں ملا کر, اور وہ کانٹا تولنے والا پتھر ڈال کر, اور وہ کمپنی میں خریدنے والا ریٹوں کو گرا کر, ساری دنیا ہے جو جھوٹ پہ راضی ہو چکی ہے. گناہ کے پھیل جانے سے نیکی نہیں بن جاتا. کینسر کے پھیل جانے سے کسی نے علاج کرنا نہیں چھوڑ دیا, شوگر کے پھیل جانے سے کسی نے علاج کرنا نہیں چھوڑ دیا. اور ریسرچ ہو رہا ہے اور بچانے کی فکر ہو رہی ہے, لیکن گناہ پھیل جاتا ہے تو سب گناہ پر راضی ہو جاتے ہیں. اب تو اور بچنے کی فکر ہوتی, اب تو اور بچانے کی فکر ہوتی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حیا دی ہے, کیسی حیا. ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بننے لگ گئیں, ہماری بیٹیاں انجینئر بننے لگ گئیں, ہماری بیٹیاں MBA کرنے لگ گئیں, ہماری بیٹیاں اسٹیٹ رینکر بن گئی, ہماری بیٹیاں ٹاپر ہونے لگ گئیں, ہماری بیٹیوں کی تصویریں سڑکوں پر لٹکنے لگ گئی, ہماری بیٹیوں کو گورنمنٹ کی فری سیٹ ملنے لگ گئی. لیکن ہماری بیٹیوں کو حیا نہیں ملی ہے, ہماری بیٹیوں کو پاک دامنی نہیں ملی ہے, ہماری بیٹیوں کو شوہروں کے نبھانے کا سلیقہ نہیں ملا, ہماری بیٹیوں کو ساسوں کے جھیلنے کا انداز نہ ملا, ہماری بیٹیوں کو زبان لگام دینے کا انہیں ہنر نہیں ملا, ہماری بیٹیوں کو FIR درج کرنے آیا, مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے نہ آیا, جج کی جوتیاں سیدھی کرنے آیا, اللہ والوں کی مجلس میں پہنچنا نہیں آیا. یہ تمہارا کمال ہے. اپنی بیٹیوں میں یہ کمال پیدا کرو. پورے گھر اجڑے ہوئے ہیں, پورے خاندان بکھرے ہوئے ہیں, میری بیٹیوں کا کیریکٹر بھی برباد, ہمارے خاندان کی بیٹیوں کا کیریکٹر بھی برباد. شوہر چھوڑنے کے لیے تیار ہے, فون چھوڑنے کے لیے نہیں. ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, فون چھوڑنے کے لیے نہیں. پڑھائی چھوڑنے کے لیے تیار ہے, فون چھوڑنے کے لیے نہیں. مدرسہ, کالج, جوانی اور صحت, پاک دامنی اور اللہ,
سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن بے حیائی کی گندی نالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سے پیمانے ہیں جو تم نے پلا دیے ہیں؟ کون سی وہ زہر ہے بے حیائی کی جو ہم نے لقموں میں پلا دی ہے؟ اور کون سا وہ ننگاپن ہے جو ان کی رگ رگ میں ہم نے بسا دیا ہے کہ ہماری نسل اس سے توبہ کرنا نہیں چاہتی ہے؟ وہاں دیکھو حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو مسئلہ لکھوا رہے ہیں، لکھواتے لکھواتے بیوی شوہر کی تنہائی کی ایک بات آ گئی، وہ بھی لکھوا دیا۔ دھیان آیا کہ بیٹی کے قلم سے لکھوانا نہیں تھا، بیٹی بڑی عالمہ، اور کوئی تصویر، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اسٹیچیو یا کوئی مجسمہ نہیں، وہاں پر تو ایک شرعی مسئلہ بیوی شوہر کی تنہائی سے متعلق وہ لکھا دیا۔ نہیں لکھوانا چاہیے تھا۔ بیٹی کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر حیا کی لکیریں نمودار ہو رہی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غم ہوا کہ اسی غم میں انتقال ہو گیا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے عورت پرائم منسٹر ملنے کے لیے آئی، عورت پرائم منسٹر ملنے کے لیے آئی، اندرا گاندھی۔ حضرت علی میاں نے اپنی بہن سے کہا، بہن یہاں پر تو الیکشن میں ٹھہرنے کے وقت ہی بیٹی کو بے پردہ، بیوی کو لے کر ہی گلی گلی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، یہ کیا؟ ووٹ کم پائے ہیں، حیا کو نیلام زیادہ کیا ہے۔ وہاں پر پرائم منسٹر ملنے کے لیے آ گئی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے اپنی بہن سے کہا، وزیر اعظم خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ان کی بہن نے کہا، بھائی جان بازار میں بے پردہ پھرنے والی عورت مردوں کے حکم میں ہے، میں ان سے پردہ کرنا چاہتی ہوں، وہ مردوں کی طرح ہے، میں ان سے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ نے یہ اتارا کہ عورتوں کو جلباب اڑاؤ، ویسے مردوں کے لیے وہیں پر یہ بھی اتارا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تم یہ تو چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں، لیکن تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میری تنہائیاں بھی گناہوں سے دھلی بھی رہے۔ عفو تعفو نساؤکم، تم ستھرے رہو گے، تمہاری عورتیں پاکیزہ رہیں گی۔ وبروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ دیکھو معاشرت، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جیسے مردوں کے حق ہیں ویسے عورتوں کے حق ہیں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا، او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں پر ظلم نہیں، اپنی بیویوں پر ظلم نہیں، اپنے کمزوروں پر ظلم نہیں، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں، اپنے بچوں پر ظلم نہیں، اپنے سے کمزوروں پر ظلم نہیں، آپ نے ماتحتوں پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ اور یہاں ہماری بیٹیاں بھی ظالم، ہمارے بیٹے بھی ظالم۔ یہ ظالم اس لیے ہے، میں آپ سے بے تکلف کہہ دیتا ہوں، میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، اسی علاقے کا آدمی ہوں، میرے بھی خاندان کا ہر گھر کا ایک آدمی کم از کم باہر ہے، اور میرے خاندان کی 2 نسلیں گزر گئی کہ جس کی اولاد باہر رہتی ہے۔ چاہے تم کعبۃ اللہ کے مستری بن جاؤ، چاہے مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والے بن جاؤ، تمہاری کمائیاں منحوس ہیں، تمہاری کمائیاں بے برکتی والی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کے جنازے کو کندھا دینا نہ ملا، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی تربیت کا موقع نہ ملا، اگر تمہاری اولاد آوارہ ہو گئی، اگر تمہاری تنہائیاں گندی ہو گئی، تم نے بڑی منحوس کمائی کو حاصل کیا ہے۔ اگر تم مدینہ میں رہ کر بھی یورپ کے جذبات میں دنیا سے چلے گئے، نہیں، سعودیہ میں رہنا، سب مدینہ میں بڑی برکت کی روزی ہے، کبھی نماز بھی سیکھا، کبھی مدینہ میں رہنے والے کے درد کا حصہ بھی لیا، وہاں سے یہودیوں کے چیتڑے تو اٹھا کر لایا، اور وہاں سے عیسائیوں کی تہذیب تو لایا، کبھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رنگ بھی ان کارٹونوں میں بھر کر لایا ہے۔ وہاں سے خلا نامہ بھیجتا ہے، وہاں سے طلاق نامہ بھیجتا ہے، یہاں مائیں سوکن بن گئی، یہاں ننندیں سوکن بن گئی، یہاں بھائی رشتے میں دخیل بن گیا، یہاں دیور ظلم کرنے لگ گئے، اور یہاں پر یہ ڈوری کوسوں میں پڑ گئی، اور پتہ نہیں اس کو کون کون مشورے دینے لگ گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے خلا کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتے ہیں۔
حرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتے ہیں۔ تم طلاق دے کر ریال میں برکت سمجھتے ہو، تم اپنی اولاد کو وندے ماترم پڑھوا کر اور سورج کی پوجا، سوریہ نمسکار کروا کر، اور تم اپنی ماؤں کو سسکتا ہوا بلکتا ہوا بستروں پر چھوڑ کر یہ سمجھتے ہو کہ اس ریال میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، اس میں رتی برابر برکت نہیں ہے۔ تم واپس آؤ گے، بڑھاپے میں واپس آؤ گے، اور تمہارے ہاتھ میں تمہاری صحت نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں تمہاری آخرت نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں تمہاری اولاد نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں تمہارا دین نہیں ہوگا، نہ تمہاری دنیا ہوگی نہ تمہارا دین ہوگا۔ جو اللہ ان مورتی پوجا کرنے والوں کو روٹی دے رہا ہے، تم کلمہ پڑھنے والوں کو اس ملک میں روٹی نہیں دے گا؟ وطن کی روٹی مانگو۔ پرانی عورتیں عقل مند ہوا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا وطن کی آدھی روٹی بہتر ہے پردیس کی ایک روٹی سے، وطن کی آدھی روٹی بہتر ہے پردیس کی آدھی روٹی سے، پردیس کی ایک روٹی سے۔ ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، یہ بیٹا ہے آسٹریلیا میں، یہ بیٹا ہے دبئی میں، یہ بیٹا ہے ریاض میں، یہ بیٹا ہے قطر میں، اور باپ کی جنازے کی نماز مسجد کے مصلی پڑھیں گے۔ یہ جنازے ٹولی چوکی میں اٹھتے ہیں، یہ جنازے مہدی پٹنم میں اٹھتے ہیں، یہ جنازے جوبلی ہلز میں اٹھتے ہیں۔ یہ کسی قوم کی ترقی کی علامت ہے؟ یہ کسی قوم کی ترقی کی علامت نہیں ہے، اس کے اخلاق کا زوال ہے، زوال۔ فإن الطلاق يهتز منه العرش، طلاق تو وہ بول ہے کہ جس سے اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ گولی بھی واپس نہیں آتی، بولی بھی واپس نہیں آتی، گولی بھی واپس نہیں آتی، بولی بھی واپس نہیں آتی۔ ہماری مس پلاننگ ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ ہماری مس پلاننگ ہے، اور نہیں اور نہیں۔ فریشر کو بھی اونر کی تنخواہ کی امید، بیٹا بننے سے پہلے باپ بننے کی خواہش، اور اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے ٹیچر کی تنخواہ کی خواہش۔ پڑھائی کا زمانہ پورا چاہتوں کے پورا کرنے میں گزر گیا، اب تنخواہ تو اس کے ریچارج کے لیے کافی نہیں ہے، تنخواہ تو اس کے حجامت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ کیا اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک پلاننگ سکھلائی، معاشی منصوبہ بندی سکھلائی۔ کہاں سے؟ کیا ہے تمہارے پاس 2 درہم، 2 درہم میں ٹاٹ اور 2 درہم میں پیالہ بکا، لاؤ یہ 2 درہم لاؤ، 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ، 1 درہم سے کلاڑی لاؤ۔ آپ نے دستہ لگایا، 10 دن تک نظر نہ آنا، 15 دن تک نظر نہ آنا، 15 دن کے بعد 10 درہم لے کر آ گئے۔ کون ہے اڈے پر تمہیں مزدوری نہیں دینے والا؟ کون ہے سڑک پر تم اگر اڈلی لے کر کھڑے ہو جاؤ تو خریدنے؟ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، حلوہ بیچنے والے، کتاب کاپی کر کے فروخت کرنے والے، کھانا پکا کر بیچنے والے طباخ، نساخ، اور کتنے علماء موچی گزرے ہیں، خصاف، کتنے علماء چونا بنانے والے جساس گزرے ہیں۔ دیکھو قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 250 صفحے پر کتاب ہے، علماء نے کسی پیشے کو ہلکا نہیں سمجھا ہے۔ حلال ہو بس کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ خودداری ہو بس کافی ہے، باپ پر درد سر نہیں، بھائی پر بوجھ نہیں، سسرال کی روٹیوں پر نظر نہیں، اور بوڑھی ماں کی دوائی، بوڑھی ماں سسک رہی ہے کہ دوائی کے پیسے مل جائے، یہ راتوں میں سڑکوں پر بیٹھنے کے لیے تیار، 2 کوڑیاں کما کے لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ سوائے درہم و دینار کے تمہارا دین محفوظ نہیں رہنے والا۔ درہم و دینار پیسے کے بغیر تمہارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ علم پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو وہ علم پڑھاؤ جس سے وہ صحیح معنی میں رشتے جوڑنے کے لائق بنے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ کافر ماں باپ کافر بننے پر مجبور کرے ان سے بدتمیزی کرنا جائز نہیں۔ کفر کو قبول نہیں کرنا ہے لیکن ان سے بدتمیزی کرنا جائز نہیں۔ ایک بچی اپنی ساس سے بڑی پریشان، وہ آئی اپنے چچا کے پاس، چچا یہ ساس ہے جو میرے اور شوہر میں رکاوٹ بن رہی ہے، میں یہ کانٹا راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں، میں یہ کانٹا راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں، مجھے کوئی زہر کا نام دیجئے، میں اس کو کھلا دوں گی، راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو چچا نے کہا بیٹے بہت اچھا ہے،
صحیح ہے، اس کا صفایا ہو جائے، لیکن اگر ایک ہی زہر میں مر گئی تو تمہارے گلے پر آ جائے گا۔ ایسا کرو کہ میں تمہیں بتدریج اور گریجولی چڑھنے والا زہر دیتا ہوں، آہستہ آہستہ ڈالنا تاکہ ڈیتھ ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا ہے۔ بچی نے کہا چچا جان بہت اچھا ہے۔ اس نے جڑی بوٹی دی کہ روزانہ کھانے میں یہ ڈال دیا کرنا، تھوڑی تھوڑی، تیری ساس کا کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا یاد رکھ یہ 4-5 مہینے کے پیریڈ میں زبان سنبھالنا، یہ 4-5 مہینے کے پیریڈ میں اپنی ساس کے لیے ہدیہ لے جانا، یہ 4-5 مہینے کے پیریڈ میں اس کے پیر دبانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تو نے کھانے میں بھی کوئی زہر ڈالا ہے۔ بچی نے کہا چچا جان بہت اچھا۔ 6 مہینے تک کرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد ساری نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، ساری دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئی اور جنت کا نمونہ گھر بن گیا۔ تو بچی آ کر کہنے لگی چچا جان تعلقات تو اچھے ہو گئے، اب میں تکلیف ہو رہی ہے کہ ساس مر جائے گی تو مجھے بڑا غم ہوگا، اب مجھے وہ دوا بتائیے جس سے پچھلے کھائے ہوئے زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ تو چچا نے کہا بیٹا میں یہی دن دیکھنا چاہتا تھا، میں نے تجھے زہر نہیں دیا، میں نے تجھے وٹامن کی جڑی بوٹی دی ہے، میں نے تجھے صحت ساز جڑی بوٹی دی ہے، صحت کے لیے تباہ کن کوئی جڑی بوٹی نہیں دی ہے، اور یہ جو علاج ہوا ہے یہ تیری زبان کو لگام دینے سے ہوا ہے۔ لقمان نے اسی لیے کہنے والے حکیموں نے کہا کہ کسی جانور کے دانت میں زہر ہوتا ہے، کسی جانور کی زبان میں زہر ہوتا ہے، کسی جانور کے ناخن میں زہر ہوتا ہے، کسی جانور کی دم میں زہر ہوتا ہے، انسان و مخلوق ہے جس کے بول میں زہر ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں کی بول میں بڑا زہر ہے، ہمارے باپ کے بول میں بڑا زہر ہے۔ وہ زہر جب داماد کی طرف جاتا ہے، وہ زہر جب بہو کی طرف جاتا ہے تو آگ لگا دیتا ہے، پھر رشتے پھٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ چولہا ایک رکھنا چاہتے ہیں، دل ایک رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی تنہائیاں کوئی پاک نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں کوئی شرعی پردہ نہیں ہے، اور تم ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کر پانی میں پھینکتے ہو اور یہ کہتے ہو تجھے ڈوبنا نہیں ہے، تجھے پانی نہیں لگنا چاہیے، تجھے پانی نہیں لگنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تم کہتے ہو تجھے پاک دامن رہنا ہے، میں 2 سال کے بعد آؤں گا، تجھے پاک دامن رہنا ہے، میں 1.5 سال کے بعد آؤں گا۔ نہیں، تم نے ناحق مطالبہ کیا ہے، تم نے ناحق مطالبہ کیا ہے، تم نے غیر فطری مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ تو حضرت عمر کے زمانے میں درست نہیں تھا، جہاں کوئی پوسٹر نہیں، کوئی ڈش نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی بڑے فون نہیں، وہاں پر تو تقوی ہی تقوی، دیانت ہی دیانت۔ حضرت عمر تنہائی رات میں گزر رہے ہیں، ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، قد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله حبيب ألاعبه لولا خشية الله لا شيء مثله لزحزح من هذا السرير جوانبه۔ کیا پرخطر شعر اس نے پڑھا۔ اس نے کہا رات کٹ رہی ہے، کوئی دوست ہی نہیں ہے تسلی والا، کوئی مل جاتا میری راحت کا سامان۔ اور اللہ کا ڈر تو بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو میرے پلنگ کے پائے ہل چکے ہوتے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کی بندی خدا سے ڈر، کیا بول رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کون ہے؟ امیر المومنین، کیا کروں میرے شوہر کے گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے آ کر پوچھا کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے بیوی اور شوہر سے؟ 3 مہینے 4 مہینے۔ بیٹی نے 3 مہینے 4 مہینے بتلائے، حضرت عمر نے بل پاس کر دیا، آج کے بعد کوئی کمانے کے لیے نہیں اور فلور ڈالنے کے لیے نہیں، انٹرنیشنل اسکولز میں بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں، دھوم دھام کی شادی کے لیے نہیں، اللہ کے راستے کے جہاد میں بھی کوئی 4 مہینے سے زیادہ نہیں جائے گا، 4 مہینے سے زیادہ نہیں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والی معاشرت۔ الرجال قوامون علی النساء، ان کو مرد کو امیر بنایا گیا اور اسے اپنی بیوی کا چاہنے والا بھی بنایا گیا۔ طاقت وہاں پر نہیں دکھائی جاتی۔ من ضرب مملوکہ ظلما اقید منہ یوم القیامت
جو اپنے ماتحت کو ظالمانہ طریقے سے مارے، قیامت کے دن اللہ بدلہ چکائیں گے، قیامت کے دن اللہ بدلہ چکائیں گے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو ورغلاتی ہیں، بہن اپنی بھائی کو، اپنی بہن کو اکساتی ہے، بھائی اپنی بہن کو اکساتا ہے، تو جواب دے سنبھال لیں گے ہم، تو کیس ڈال دے سنبھال لیں گے ہم۔ اور کہا گیا کہ جو اپنی بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مسلمانوں انصاف کرو، انصاف۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک دیکھو، بحیثیت سسر کے، بحیثیت خسر کے ایک جھلک دیکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کیسے ہوئی؟ نوکرانی ان کو نہیں دیتے ہیں آپ، فجر کے بعد سویرے جگہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹے فاطمہ سوکن ماں حضرت عائشہ سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے باپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ عائشہ سے محبت کرو، میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ فرماتے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اپنی سوکن ماں حضرت میمونہ سے، امی آپ کے کام میں دیری کروں گی، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میری جنت لٹ جائے گی۔ ایسی تربیت والی بیٹی ہے، آ کر دکھڑا سناتی ہے میرے علی میں یوں ہو گیا، میرے علی میں یوں ہو گیا۔ اور آقا فرماتے ہیں بیٹا میں نے تو قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے، میں نے تو قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی کا اعتماد شوہر پر بڑھایا جا رہا ہے، بیٹی کی بیجا طرفداری نہیں کی جا رہی ہے، بیٹی کی بیجا طرفداری نہیں کی جا رہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں 10 سال، 5 سال، 2 سال کورٹ کچہری کرنے کے لیے تیار، اور تنہائی اور بن بیاہی اور مطلقہ پن کی زندگی پرخطر گزارنے کے لیے تیار، لیکن ایک شوہر کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوکری کر کے کتنے آنے والے کلائنٹس کی خدمت کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے چند بچوں کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پرنسپل بن کر کئی پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک بوڑھی ساس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سی عقل آپ نے دی ہے؟ کون سا علم اپنی بچیوں کو پڑھایا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا، بیجا طرفداری نہیں، اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تو بہو نے کہا بڑے نمازی ہیں، حمام کا راستہ تو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے میرا بیٹا اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے۔ اور آج کوئی بہو کہہ دے ساری دنیا باہر جا کے کما رہی ہے، میرا بیٹا بھی کمانے کے لیے گیا تو کیا غلط کر رہا ہے؟ تو کیا ساری دنیا جو بدتمیزیاں کر رہی ہے یہ عورت بھی کرے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو کی بات کو نہیں ٹھکرایا۔ حقیقت ہے جو میری بہو کہہ رہی ہے، یہ نماز میں پڑا رہتا ہے، تلاوت میں لگا رہتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے۔ آپ نے جا کر حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کو سمجھائیے، یہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے۔ حضور نے بلایا، حضور نے، لوگ تو پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں، اتنی عقل ماری گئی، ہم پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں، محلے کے لیڈر کے پاس جاتے ہیں، جس کو سوائے اس کا مکان بن رہا ہو تو وہاں پہ اپنی روٹی سیک لینا، یہاں کا جھگڑے میں اور آگ لگا کے وہاں پر اپنے نوٹ سیک لینے کے علاوہ اسے کچھ نہ آتا ہو، ایسے لوگوں کے پاس جس سے خود ہی اسلام کے قانون کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے جاتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کا ایمان باکمال نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ اپنے خوشی اور غم، اپنی موافقت اور ناموافقت میں ہر حال میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا جج بنائیں، کسی اور کو نہیں، ان کو فیصل بنائیں، کسی اور کو نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کی تربیت والا پہلو دیکھو، اپنی اولاد، آپ تو روزانہ عصر کے بعد ساری بیویوں کو وقت دیتے تھے، آپ سال کے شروع میں اپنی ساری گھر والیوں کو سال بھر کا غلہ دے دیا کرتے تھے،
آپ نے کتنی گہری نگرانی فرمائی. اپنی سوتیلی اولاد حضرت ام سلمہ کے ساتھ ابو سلمہ سے پیدا ہوئی اولاد تھی، آپ نے ان کی پرورش فرمائی. آپ نے ان کو کہا سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ. آپ نے حضرت حسن و حسین کو بچپن میں سکھا دیا اللہم اہدنا فیمن ہدیت. ہمارے بوڑھوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور وہاں پر حضرت حسن و حسین کو بچپن میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ تو بچپن میں سکھلا دیا گیا. وہاں نواسوں نے دیکھا دادا جان کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، وہاں نانا جان کیسے ان کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہماری فجر کے لیے آنکھ ہمارے باپ کی تہجد میں ہچکیوں سے کھل جایا کرتی تھی. ان کے والد تھے وہاں یاسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے والد کی ہچکیاں تہجد میں اور ہمارے فجر میں اٹھنے کا الارم ایک ہی تھا. ایسے تربیت ہوتی ہے، ایسے تربیت ہوتی ہے کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی بیٹا ہم تم سے ناراض ہیں، آپ نے اس خادمہ سے بدتمیزی کیسے کی، پہلے معافی چاہ لو، پہلے معافی چاہ لو، اس کے بغیر ہم تم سے راضی نہیں ہیں. وہ ڈگریوں کے چکر میں پڑنے لگے. بیٹا خاندان کے فلانے بزرگ کو دیکھا ہے نا تو نے، ان کی زندگی عزت کی گزری، موت بڑی شان کی ہوئی. علی میاں میں چاہتی ہوں تیری زندگی بھی انہی کی طرح ہو، علی میاں میں چاہتی ہوں تیری زندگی بھی انہی کی طرح ہو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تو علم کی ایک سطر پڑھ لے اور تیرے اخلاق میں ترقی نہ ہو تو تیرے علم نے تجھے کوئی نفع نہیں دیا، تیرے علم نے تجھے کوئی نفع نہیں دیا. حیرانی ہے کہ جس بچی نے اپنی ماں کو باحیا دیکھا ہو، نامحرم آتا ہے، دودھ والا آتا ہے، بچیوں کو میں نے دیکھا دوڑی ہوئی امی اندر جاؤ اندر جاؤ، اجنبی شخص آ رہا ہے، اجنبی شخص آ رہا ہے، باہر نکلنا ہے، بچہ برقع لا کر دیتا. اس کو کس نے پردے کا اور سورۃ النور کا سبق سکھایا؟ لیکن یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے، یہ اللہ والی عورتوں کا گھرانہ ہے. بچہ برقع لا کر دیتا ہے، امی مجھے وہ خریدنا ہے، مجھے دلاؤ، مجھے دلاؤ. اس لیے برقع پہن لو کیونکہ یہ برقعے کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتی ہے، یہ برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلتی ہے. اور تم برقع بھی پہناتے ہو، ساری دنیا کی بے حیائی بھی دکھاتے ہو. یہ کون سا برقع ہے؟ دل کی حیا اصل ہے، چادر اس کے اوپر علامت ہے. چادر بھی ضروری ہے، دل کی حیا بھی ضروری ہے، ظاہر کی حیا بھی ضروری ہے، باطن کی عفت بھی ضروری ہے. کالجوں میں پردہ معاف نہیں، ٹیوٹر سے پردہ معاف نہیں، ٹیوٹر سے پردہ معاف نہیں. وہاں پر جنید بغدادی نے فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے کی جگہ بیت اللہ ہو، پڑھایا جانے والا میٹیریل کلام اللہ ہو، تب بھی تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تب بھی تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. کون ہے جو اپنی بیٹی کو رابعہ بصریہ سے اونچا کہے گا؟ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اماں انہیں لے جاتی تھی دہلی کے ولیوں کی صحبت میں. آج تو 10th کے لیے 14 گھنٹے پریپریشن، 9th سے 14 گھنٹے پڑھ رہا ہے. کبھی تم پڑھ کے بتاؤ. میں بچوں کو دیکھتا ہوں، او ہو 14 گھنٹے. بیٹے کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟ 9th میں 14 گھنٹے. صبح میں 7 بجے جاتا ہوں، شام میں 8 بجے آتا ہوں. ظلم کر دیا ہے. لنچ بریک میں آرام ہوتا ہے؟ آرام نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی گھسا جاتا ہے، ایسے ہی نچوڑا جاتا ہے. بچے کی ذہنی نشوونما بند ہو رہی ہے، بچیوں کا نسوانی نظام بانجھ ہو رہا ہے. ڈلیوری کے کیسز کرٹیکل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بیچاری نے نرسری سے لے کر انجینئرنگ کے کمپلیٹ کرنے تک کھانا کھایا ہی نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس تولی چوکی میں ایک اسکول کا پیرنٹس ڈے تھا، مجھے بھی بلایا گیا. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب پیڈیاٹریشین کو موقع دیا گیا کہ آپ سنائیں بچوں کی صحت کی کیسے حفاظت ہوتی ہے. تو ہمارے ایک پیڈیاٹریشین ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اتنے اسکولوں کا سروے کیا گیا، بچہ صبح اور دوپہر میں سوائے بریڈ جام کے کچھ اور کھا کر نہیں آتا ہے. ان کی صحت کا یہ حال، ان کی عمروں کا یہ حال. اور جس کو ہیلتھی فوڈ، جس کو صحت مند غذا نہ ملی ہو، وہ زندگی میں کوئی صحت مند کام نہیں کر سکتا ہے.
وہ اپنے شوہر کے پیسے سوائے دواؤں پر لگائے، سوائے آپریشنوں پر لگائے، یہ بھی ایک سبب ہے، اور کچھ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ مغربی نظام کی بربادیوں کو سمجھو، اپنے اسکولز قائم کرو، علماء کی رہبری میں قائم کرو، قدم قدم پر ان سے پوچھ کر چلو، اندھے نہ بنو حقیقتوں سے، اندھے نہ بنو حقیقتوں سے، ورنہ جس دن یہ حقیقت تمہارے سامنے ڈراؤنی چیز بن کر آ جائے گی تو تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ آگ تمہارے گھر میں لگ جائے گی تو تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملات دیے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ زمین خرید لیا اور ابھی تو سیل اگریمنٹ ہوا ہے، سیل نہیں ہوا، سیل اگریمنٹ ہوا کہ بیچنے کا وعدہ ہے، بیچنے کا معاملہ نہیں ہے، بیچنے کا وعدہ ہے۔ اب فارورڈ سیل کر دیا، 1 کروڑ کی زمین 1.25 کروڑ میں یہاں پر، پھر اس نے 1.5 کروڑ میں، پھر اس نے پونے 2 کروڑ میں، پھر اس نے 2 کروڑ میں۔ پہلے والی کی نیت بگڑ گئی، اب میں ہینڈ اوور کرنا نہیں چاہتا، اب میں قبضہ نہیں دلانا چاہتا، اب یہ مقدمے، اب یہ نیندیں حرام۔ کیوں؟ شریعت میں حرام ہے کہ کسی چیز کو پورے اپنی ملکیت میں لیے بغیر آگے فارورڈ کرنا شریعت میں حرام ہے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یملک، عن بیع ما لا یملک، ایسی چیز کا بیچنا آپ نے منع فرمایا جس کا یہ خود مالک نہیں ہوا ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ میں کون سچ بولنے والا ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں کون سچ بولنے والا ہے؟ کوئی ہوتا تو لوگ اس کے پاس آتے اپنے معاملے کی مشاورت کے لیے، اس کے پاس قطار لگ جاتی۔ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ تو روزی کو برباد کرتا ہے، روزی کو بڑھاتا نہیں ہے، روزی کو کم کرتا ہے، روزی کو بڑھاتا نہیں ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، معاشرت میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی آدمی کی نگاہ اپنی زیادتی پر نہیں ہے۔ میری بیوی نے احسان کیا جو میری ماں کو نبھا رہی ہے، میری بیوی نے احسان کیا جو میرے بھائیوں سے پردہ بھی کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، میری ماں کا احسان ہے کہ میری بھی خدمت کرتی ہے، میری اولاد کی بھی خدمت کرتی ہے۔ احسان سمجھو، یہ اپنے واجبی حق سے زیادہ ہمیں دے رہے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کی زمین پر ایک عورت قبضہ کرتی چلی جاتی، مقدمے ڈال دیتی۔ حضرت سعید بن زید چھوڑ رہے ہیں، زمین چھوڑ رہے ہیں، تو قاضی نے کہا سعید کیا کرتے ہو تم، دوسرے کی زمین پہ قبضہ؟ حضرت سعید بن زید نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ہے کہ جو 1 بالی زمین پر قبضہ کر لے گا اللہ 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ 25 کلو کا تھیلا نہیں اٹھایا جاتا، 7 زمینوں کا ہار کیسے اٹھائے گا 1 بالی زمین کا قبضہ کرنے پر؟ قاضی صاحب اب تک میں نے اپنی 500 گز زمین چھوڑ دی ہے، میں نے اپنی 500 گز زمین چھوڑ دی ہے، لیکن دل بھر آیا۔ انہوں نے دعا کی اے اللہ اس عورت کو اندھی بھی بنا اور اس عورت کو اپنی زمین میں موت دے دے۔ وہ عورت اندھی بھی ہو گئی، اپنی زمین کے گڑھے میں گر کر مر گئی۔ مدینہ پاک میں کہاوت مشہور ہوئی اعماک اللہ کما اعما اروا، اللہ تجھے اندھا کر دے جیسے اللہ نے اروا نامی عورت کو اندھا بنا دیا۔ تم یہ ہائے والی زمینیں، وقف کی زمینیں، وقف کا مال یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال کھانے کا گناہ جانتے ہو؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، آگ بھر رہے ہیں آگ۔ اب کوئی ایشین انسٹیٹیوٹ میں تم چلے جاؤ اپنے پیٹ کے لیے، کسی گیسٹرنٹرولوجی کے پاس چلے جاؤ تمہارے پیٹ کے علاج کے لیے، جس پیٹ میں یتیم کے مال کی آگ لگی ہے دنیا کی کوئی دوا اسے نہیں بجھا سکتی ہے، اور وہ آگ دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا ہے، وہ تو لقمہ بتائے گا تمہارا لقمہ۔ بہنوں کی میراث دیا کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ثابت ابن قیس کی بیوی آئی یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا،
اور میرے بچوں کی جائیداد پر چچا نے قبضہ کر لیا، میرے دیور نے قبضہ کر لیا۔ حضور پر آیتیں اتر گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پورا رکوع اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حصے بتلائے ہیں، حصے بتلائے ہیں، معاف کرنے والے، امت کو جوڑنے والے۔ یہ کیا ہمارے سیرت النبی کے جلسے ہیں کہ گروپزم، فرقہ واریت کو آگ، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ جماعت اسلامی، یہ تبلیغی، یہ کیا سیرت النبی ہے؟ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کا بیٹا اکرم آیا، مرحبا بالراکب المہاجر۔ وہاں پر ابو لہب کی بیٹی قرائی، حضور نے پہلے کہا کسی کے کافر باپ کی وجہ سے بیٹیوں کو تانا نہ دینا۔ وہاں پر کوئی حضرت حمزہ کا قاتل وحشی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدتمیزی نہیں کی۔ وہاں پر حضرت زینب کو گرا دینے والا حبار ابن اسود آیا، آپ کی پیشانی پر بل نہیں آئے۔ وہاں پر مکہ مکرمہ کا آگ لگا دینے والا، نفرت بکھیرنے والا عمیر بن حبیرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں ہے، اور یہاں پر کلمہ پڑھنے والا مسلمان آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ زندگی میں تبلیغ نہ ہو سکے تو اتنا غم نہیں ہے، اگر تم کسی جماعت کے ممبر نہ بن سکے تو کوئی غم اتنا نہیں ہے جتنا کہ اگر تم امت میں آگ لگا کر جا رہے ہو فرقہ واریت کی۔ معاف کرنے والے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو الزام لگایا گیا، کوڑے لگائے گئے، احساس ہوا الزام لگانے والے کو تو معافی چاہنے لگا، حضرت معاف کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ تیرے دوسرے کوڑے کے لگنے سے پہلے کوڑے کے بعد ہی میں تجھے معاف کر دیا کرتا تھا۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق، ہمارا امیج، ہمارا خاندان، میرا اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس ہے بناؤ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر بادشاہ نے زیادتی کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے سڑکوں پر، لوگوں میں نے فلاں گورنر کو معاف کر دیا، کوئی میری طرف سے انتقام نہ لے، کوئی میری طرف سے انتقام نہ لے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، غصہ نکالو گے نفس و شیطان خوش ہو جائے گا، غصہ پی جاؤ گے اللہ رسول خوش ہو جائیں گے، بتاؤ تم کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ امت کو جوڑو، امت کو جوڑو، امت کو بکھیرنے والے نہ بنو۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے بڑے بڑے اجتماعات، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے جلوس، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ تم انسان بنو، تم جوڑنے والے مسلمان بنو۔ اتنے کپڑے، اتنی جھنڈیاں، اپنی ماؤں کو ستر تو چھپاؤ، بیچاریوں کا پیٹ بھی کھلا ہے، پیٹ بھی کھلا ہے، ستر تو چھپاؤ۔ لوگوں کو سڑکوں پر پکڑ کے کھانا کھلا رہے ہو، کوئی ہے مدراس تک امداد پہنچائے، 4 دن تک لوگ پانی میں رہے، آج بھی پسماندہ طبقہ آسرے کا منتظر ہے، لیکن کوئی نہیں وہاں امداد پہنچانے والا، اور یہاں ہے کہ سڑکوں پر روک کر انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد میں صحابہ سے فرمایا، جب انہوں نے سڑکوں پر سواریاں باندھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تم نے راستہ تنگ کیا، تم نے راستہ بند کیا، تمہیں سفر جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں کون سا عاشق رسول ہوں کہ پورے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ترجمانی کرنے والا نہیں ہے۔ عام دنوں میں تو اپنی ماں کو 2 کوڑیاں کما کے دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے ڈیکوریشن کرنے کے لیے تیار ہے۔ حج فرض ہو گیا، ادا کرنے پر آمدہ نہیں، اور یہاں پر گنبد خضرا کا ماڈل بنا رہا ہے، یہاں پر سود سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں اپنی بیٹیوں کا بروقت نکاح کر کے اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں پر فائنانسروں کی آٹو اور بینکوں کی غلامی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں پر دولت کے دہانے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو سکون پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا اس جانور نے کیا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت الامام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موازنہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھو، ان کے لیے عصا سانپ بن جاتا ہے، ڈسنے لگ جاتا،
وہ دوسرے سانپوں کو اندر لینے لگ جاتا ہے. میرے نبی کا معجزہ ہے کہ درخت باقی ہے اور وہ بچے کی طرح ماں سے جدا ہونے پر فراق کا کرب محسوس کرتا ہے, وصال کی لذت بھی محسوس کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پر عصا مارے تو پانی کے چشمے ابلتے ہیں, میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑیا بنائے اور پھونکے تو وہ چڑیا زندہ ہوتی ہے, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں. وہاں جماد حیوان بن کر آتا ہے, یہاں جماد رہ کر حیوانیت کی خصوصیات کا مظاہرہ کرتا ہے, اور یہاں پر درندے ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یعفور وہ گدھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے, حضور کا انتقال ہوا, وہ یعفور گیا, ایک کنویں میں پانی ڈالا, ایک کنویں میں پیر اس نے ڈالے اور اس کا وہاں پر انتقال ہو گیا. جدع نامی اونٹنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی. جدع نامی اونٹنی مسجد نبوی کے سامنے بیٹھی رہی اور روتے روتے اس کا وہاں پر انتقال ہو گیا. تو جانور ان سے محبت کرتا ہے. مسلمانوں, تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا کہ تم ان کی نقل کرنا نہیں چاہتے ہو؟ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ یہ تنا کھجور کا جس کو سہارا حضور دے کر بیان فرماتے ہیں, وہ آقا سے محبت کرتا ہے, تمہارے دل کیا اس تنے سے بھی زیادہ پتھر بن گئے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مدینہ منورہ میں نقل فرمایا, زیارت روض مبارک میں نقل فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے ملا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے, وہ مٹی کرسی سے بھی افضل ہے, وہ مٹی دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے. جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مل گیا ہے, حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ سکتی ہے. انک میتون وانہم میتون افئن مت فہم خالدون فہم الخالدون, کیا آپ مر جائیں گے تو یہ زندہ رہنے والے ہیں. نبی کو ان کی نبوت نے موت سے نہ بچایا, ولی کو ان کی ولایت سے موت سے نہ بچایا, اور میں دھوکے میں ہوں کہ کیر میں علاج کا پیسہ ہے, جلدی نہیں مروں گا. بالوں کو میں نے کالا کر لیا, جلدی نہیں مروں گا. روزانہ واکنگ کرتا ہوں, جلدی نہیں مروں گا. اور ابھی تو جوانی ہے, جلدی نہیں مروں گا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے عمل کر لیجئے, آپ کا بدلہ اللہ کے یہاں دیا جائے گا. تو میرے عزیزوں, اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنو, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو, دین اور دعوت کی محنتوں میں لگو, اور پھر یہ نیتیں کرو کہ جو غم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور جو زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, ہم اس زندگی کو اپنا کر بتلائیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے. ہم اس غم کو اپنا کر بتلائیں گے, چھلک رہا ہو اس کو کوئی پٹی باندھنا نہ پڑے, اس کو کوئی ہنگامہ نہ کرنا پڑے, اس کی زندگی سے چھلک رہا ہو کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آنے والے پجاری, آنے والے جادوگر, انہوں نے حضرت موسیٰ کی نقل کی, اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے والا حضرت موسیٰ کی طرح نقالی کرتا تھا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اسے فرعون کے ساتھ عذاب میں ڈبونے سے بچایا. حضرت موسیٰ نے پوچھا, اے اللہ یہی تو میرا مذاق اڑاتا تھا, اس کو آپ نے نہیں ڈبویا؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ یہ ظاہر میں تمہاری نقل کرتا تھا, اس لیے ہم نے ظاہر میں اسے اپنے عذاب سے بچا دیا ہے. ہم اطاعت کے ذریعے سے بتلائیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں علماء کی رہبری میں اور خدام دین کی رہبری میں اپنے مکاتب کو آباد کرو, اپنے دیہاتوں میں ائمہ کا تقرر کرو, اور جو علماء دین کے تقاضے پیش کرتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرو. ہمارا مال قبول ہو جائے, ہماری صلاحیتیں قبول ہو جائے, ہماری جوانیاں قبول ہو جائے تو پروردگار عالم کا فضل ہے, اور اپنی صلاحیتیں جوڑنے پر لگاؤ. حضرت علی میاں فرماتے تھے مسلمانوں کو اسرائیل کے میزائل نے نقصان نہیں پہنچایا, مسلمانوں کو یہودیوں کی منصوبہ بندیوں نے نہیں, عیسائیوں کی سازشوں نے نہیں, اور مہلک دواؤں نے نہیں, اور نہ ہندوؤں نے, اور نہ غیر مسلموں نے, اور نہ سکھوں نے,
مسلمانوں کو ان کی خانہ جنگیوں نے پیچھے کیا ہے، مسلمانوں کو ان کی فرقہ واریت نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اپنی صلاحیت ایشوز پر لگاؤ، نان ایشوز پر نہیں۔ اپنی صلاحیتیں آج ساری دنیا میں خوب یاد رکھنا، اللہ کا معاملہ ایمان والے کے ساتھ الگ ہے۔ جیسے ایک جانور بندھا ہوا ہوتا ہے، ایک جانور آزاد ہوتا ہے۔ جانور بندھا ہوا ہے، دور چلا گیا، کھونٹے سے دور چلا گیا تو پھر اس سے جھٹکا لگتا ہے جب رسی ختم ہوتی ہے، واپس آ جا، واپس آ جا، تو اپنی منزل سے دور نکل گیا۔ ایمان والا اللہ کے قانون سے بندھا ہوا، ایمان والا کلمے سے بندھا ہوا، یہ نافرمانی کرتے کرتے دور نکل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جھٹکا لگتا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، اللہ یہ جھٹکے دے رہے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ تم وہ زندگی نہیں گزار سکتے جو کافر گزار رہا ہے۔ کافر بڑا مجرم ہے، اس کے لیے بڑی جیل ہے، نہ ختم ہونے والی جہنم۔ ایمان والا چھوٹا مجرم ہے، چھوٹے مجرم کے لیے چھوٹی جیل 30 سال کی، چھوٹی جیل 40 سال کی، چھوٹی جیل 60 سال کی بیماری، چھوٹی جیل مہنگائی، چھوٹی جیل 10-20 سال کی لڑائیاں، چھوٹی جیل 30 سال کا شہر بدر کر دیا جانا، یہ چھوٹی جیل ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کافر کی وہ جیل ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، منتظمین کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حقیقی معنی میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی فدائی، ان کے دین کا داعی بن کر مرنا اور جینا اللہ تعالیٰ میرے لیے مقدر فرمائے، آپ حضرات کے لیے بھی مقدر فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون ولا تخالطہ الظنون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، سند من لا سند له، عماد من لا عماد له، کنز الفقراء، حرز الضعفاء، رحیم المساکین، یا ذا الجلال والإکرام۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بڑی ناقدریاں کی، بڑی ناقدریاں کی، بڑی گستاخیاں کی، بڑی بدتمیزیاں کی، اپنے آقا کا کلمہ پڑھ کر بھی بغاوت کی ہے، ان کا عاشق بتلا کر بھی ان کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں اسلام سے روکنے کا ذریعہ بن گئی، ہماری بیٹیوں کی تنہائی میں، غیروں کی بیٹیوں کی تنہائی میں کوئی فرق نہ رہا، ہمارے بچوں کے جذبات میں، غیروں کے بچوں کے جذبات میں کوئی فرق نہ رہا، جوانی بھی حرص میں کٹ گئی، بڑھاپا بھی اسی زمینوں کے غم میں لڑ گیا۔ اے اللہ ہماری بچی کچی زندگی قبول فرما۔ اے اللہ تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کا واسطہ، ان کے ایک ایک کمال کا واسطہ، ان کے مقام عبادت کا واسطہ، ان کے مقام زہد کا واسطہ، ان کے مقام تواضع کا واسطہ، ان کے مقام صبر و شکر کا واسطہ، ان کے مقام دعا کا واسطہ، ان کے مقام تقوی اور علم کا واسطہ، ان کے سجدوں کا واسطہ، ان کے پیروں کے خون آلود ہونے کا واسطہ، ان کے فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کرنے کا واسطہ، اے اللہ ان کی ورم لانے والی نمازوں کا واسطہ، ان کا اپنی روح نکلتے ہوئے امتی امتی کہنے کا واسطہ، اے اللہ ان کا اپنی قبر مبارک میں امت کے لیے استغفار کرنے کا واسطہ، اے اللہ ہمیں اسلام پر جینا ایمان پر مرنا مقدر فرمائیے، اسلام پر جینا ایمان پر مرنا مقدر فرمائیے۔ اے اللہ وطن کی روٹی عطا فرما، ماں باپ کی خدمت والی روٹی عطا فرما، ماں باپ کی اولاد کی نسلوں کی نگرانی والی، دعوت والی، صحبت والی، تلاوت والی روٹیاں مقدر فرما، ہماری روٹی کسی کمینے کے حوالے نہ فرما۔ مولا بہت اجڑ گئے، بہت خاندان بکھر گئے، ہماری بہنوں کے آنسو ہم سے نہیں دیکھے جاتے، ہماری عورتوں کے آنسو ہم سے نہیں دیکھے جاتے، ہمارا ان بے سہارے جنازوں کا دیکھنا
ہم سے تحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ وطن کی روٹی مقدر فرما، تیرے خزانے ان ہاتھیوں کو دیتے ہوئے خالی نہیں ہوئے، تیرے خزانے ان سانپوں کو پالتے ہوئے نہیں خالی ہوئے، سمندر کی مچھلیوں کو دیتے ہوئے خالی نہیں ہوئے، ہمیں دیتے ہوئے کیسے خالی ہو جائیں گے؟ اے اللہ آپ کی ذات عالی کا تعلق عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کی قطار لگ گئی مہیلا عدالتوں پر، ہماری مائیں غیروں کی چوکھٹوں پر پہنچ گئیں، ہماری بیٹیاں ظالم بن گئیں۔ اے اللہ ہم تیری مددوں سے محروم ہیں اور دشمن تو دشمن ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کی دولت عطا فرما، پیسہ بہت ملا، جہیز بہت دیا، اونچے مکان تو بن گئے، خاندان ہی بکھر گئے، دلوں میں ہی توڑ پڑ گئی، سب خود غرض ہی ہو گئے، کسی میں کوئی ماننے کا جذبہ باقی نہ رہا۔ اے اللہ ہم رشتوں کی لذت آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں نیک بھی بنا، ہمیں ایک بھی بنا، ہمارے لیے پاکیزہ بیویوں کے فیصلے فرما، نافرمان بیویوں کی اطاعت مقدر فرما، ظالم شوہروں کو تقویٰ دے دے، خالی گودوں کو صحت مند اولاد عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا کا زیور مقدر فرما، ہمارے جوانوں کے لیے بے داغ جوانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کا علاج بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، ان کے علاج کے اخراجات نے کمر توڑ دی ہے، ان کا سسکنا بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ موت بھی بڑی مہنگی ہو گئی، تڑپ تڑپ کر مانگ رہا ہے، کوئی 4 مہینے سے مانگ رہا ہے، کوئی 1 ہفتے سے مانگ رہا ہے، کوئی دردوں کی تاب نہ لا کر مانگ رہا ہے، کوئی خرچوں کا بوجھ نہ اٹھا کر مانگ رہا ہے، کوئی تیمار داروں کا بار لے کر مانگ رہا ہے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ کوئی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے صحت مانگ رہا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے صحت مانگ رہا ہے، کوئی دین کی خدمت کے لیے صحت مانگ رہا ہے، کوئی ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے صحت مانگ رہا ہے۔ اے اللہ ساری امت کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اس شہر میں برکتوں کو نازل فرما، رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ علماء کی قدر کرنے والا بنا، ہونے والے مٹ پلی کے اجتماع کو کامیاب فرما، دلوں میں تبدیلیاں لا لے، ہمیں بھی اپنے راستے کے لیے قبول فرما، چپے چپے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ملک کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دینے والی ذات تو محض آپ کی ہے، اب تک ملا محض آپ کے دینے سے ملا، آئندہ ملے گا محض آپ کے دینے سے ملے گا۔ حاجیوں کے قافلے گئے واپس آ گئے، عمروں کے قافلے نکل گئے واپس آنے لگ گئے، مولا ہم ہی بد نصیب ہیں، واقعی ہمارے گناہوں نے روک دیا، واقعی ہماری بدعمالیاں حجاب بن گئی۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری آسان فرما، اپنے گھر کی حاضری آسان فرما، بڑا عرصہ ہو گیا، اپنے حبیب کے شہر کی حاضری آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔